السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تعارف پارٹ نمبر 2 میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اصول تفسیر: اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ساتھ کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک چیز کو اگر ایک جگہ اجمال سے بیان کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اسے تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی جگہ دشواری پیش آئے تو پھر قرآن کی سنت کے ساتھ تفسیر کریں، کیونکہ سنت قرآن کی شرح اور وضاحت کرنے والی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اے پیغمبر، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور دغا بازوں کے حمایتی نہ بنیں۔ اور فرمایا: اور ہم نے آپ پر بھی یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل کیے گئے ہیں وہ ان پر واضح کر دیں اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے: سن رکھو، بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی۔ مثل سے مراد سنت ہے۔ سنت بھی آپ پر بذریعہ وحی اسی طرح نازل ہوتی تھی جس طرح قرآن نازل ہوتا تھا۔ ہاں، البتہ سنت کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن ہی سے طلب کریں۔ اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر اسے سنت سے حاصل کریں، اور اگر کسی مقام کی تفسیر قرآن اور سنت دونوں ہی سے نہ ملے تو پھر ہم اقوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت قرآن کی تفسیر کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ان قرائن اور حالات کا مشاہدہ کیا جو انہی کے ساتھ مخصوص تھے، اور وہ فہم و بصیرت، علم صحیح اور عمل صالحہ کی نعمتوں سے بہرہ تھے، خصوصاً وہ جن کا علماء اور کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں شمار ہوتا ہے، مثلاً ائمہ اربعہ یعنی حضرات خلفائے راشدین اور دیگر ائمہ مہتدین و مہدیین، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم۔ امام ابو جعفر ابن جریر نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ میں نازل ہونے والی ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ اگر مجھے یہ علم ہو کہ کوئی شخص کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں ضرور حاضری دوں، خواہ وہ اس قدر دور ہو کہ سواریوں پر سوار ہو کر اس کے پاس پہنچنا پڑے۔ انہی مفسر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک امت کے بڑے عالم اور بحر علم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کی دعا کی برکت سے ترجمان القرآن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے یہ دعا فرمائی تھی: اے اللہ، انہیں دین میں فقاہت عطا فرما اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم سکھا۔ امام ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ابن عباس قرآن مجید کے بہت اچھے ترجمان ہیں۔ اس قول کی سند صحیح ہے۔ صحیح قول کے مطابق ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا 32 ہجری میں انتقال ہوا، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے بعد 36 سال تک زندہ رہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ابن مسعود کے بعد انہوں نے کیا کیا علوم نہ سیکھے ہوں گے۔ اعمش نے ابو وائل سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو امیر حج مقرر کیا۔ آپ نے حج کا خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں سورہ بقرہ اور ایک روایت کے مطابق سورہ نور کی تلاوت کی اور اس کی اس قدر شاندار تفسیر بیان فرمائی کہ اگر اسے رومی، ترکی اور دلیمی لوگ سن لیتے تو مشرف با اسلام ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل بن عبد الرحمن سودی کبیر کی اپنی تفسیر میں اکثر و بیشتر روایات انہی دونوں صحابیوں ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے ہیں۔
خودی بسا اوقات ان سے اہل کتاب کے وہ اقوال بھی نقل کر دیتے ہیں جنہیں بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے اور فرمایا ہے مجھ سے آگے پہنچاؤ، خواہ تمہیں ایک آیت ہی معلوم ہو اور بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنگ یرموک کے دن اہل کتاب کی کتابوں کے 2 ڈھیر ملے تھے اور وہ ان سے بیان کرتے تھے، کیونکہ مذکورہ بالا حدیث سے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اہل کتاب سے روایت کرنے کی اجازت ہے۔ اسرائیلی روایات کا مقام، لیکن ان اسرائیلی روایات کو دلیل کے طور پر نہیں بلکہ صرف بطور استشہاد پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ صحیح ہیں کیونکہ کتاب و سنت یا ان کے اصول ان کے صحیح ہونے کی شہادت دیتے ہیں، تو یہ روایات صحیح ہیں۔ جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اسرائیلی روایات جھوٹی ہیں کیونکہ کتاب و سنت اور ان کے اصول سے ان کی مخالفت ثابت ہے۔ اور نمبر 3، وہ روایات جن کے بارے میں کتاب و سنت اور ان کے اصول خاموش ہیں، یہ روایات نہ پہلی قسم میں سے ہیں اور نہ دوسری قسم میں سے، لہٰذا ہم نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب۔ ہاں البتہ مذکورہ دلیل کے پیش نظر انہیں بیان کرنا جائز ہے، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر روایات ایسی ہیں جن میں کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، مثلاً وہ روایات جن میں اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کا رنگ اور ان کی تعداد کو بیان کیا گیا ہے۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس درخت کا تھا۔ ان پرندوں کے ناموں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زندہ کیا تھا۔ گائے کے اس بعض حصے کا تعین ہے جسے مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ اس درخت کی نوعیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اور اس طرح کی دیگر باتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہیں فرمایا کیونکہ ان کے بیان کرنے میں انسانوں کے لیے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔